الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول مكرم نبی محترم شفیع معظم سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کی. فرمایا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگا کرتے تھے، وہ موت جس سے تم بھاگتے تھے، اے والو اب تم لوٹائے جا رہے ہو اس اللہ کی جانب جو غیب اور شہادت دونوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، جو تمہارے اعمال کیے ہوئے ہیں وہ سب تمہارے سامنے آئیں گے اور تمہیں اپنا رزلٹ معلوم ہو جائے گا. قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا کہ انسان موت سے بھاگتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، حالانکہ حال اس کا یہ ہے کہ وہ موت سے ملنے والا ہے. کسی اعتبار سے اور کسی حیثیت سے کوئی آدمی اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتا. اس کا دن اور اس کا ٹائم مقرر ہے. جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا کتنا ہی بڑا جابر اور ظالم اور جاہل اور متکبر کیوں نہ ہو، وہ موت کے آغوش میں ہوگا، موت کی گود میں ہوگا. قرآن مقدس کی آیت میں حقیقت پر اشارہ کیا گیا اور وضاحت کے ساتھ بدلا کیا گیا کہ موت سے بھاگنا، موت سے نفرت کرنا، موت سے کراہت کرنا، موت کو اچھی نظر سے نہ دیکھنا، یہ سب علامتیں ایمان والوں کی نہیں ہیں. یہ علامتیں ان کی ہیں جن کے دل و دماغ پر دنیا نے قبضہ کیا ہے، جن کے دل و دماغ پر فرعونیت مسلط ہے. ان لوگوں کی علامتیں اللہ والوں نیک کاروں کی علامت نہیں ہے. قرآن اس سلسلے میں تفصیلات بیان کی اور فرمایا کہ موت کے معاملے میں انسانوں کے 4 گروپ ہیں. انسانوں کے 4 گروپ ہیں اور 4 قسم کی بادشاہ ہیں. ایک گروپ تو وہ ہے جو موت کو یاد کرنا ہی نہیں چاہتی، موت کا نام کبھی ان کی زبان پر نہیں آتا. اگر کبھی ان کے سامنے موت کا ذکر کر دیا گیا
تو اس سے ان کے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے، ان کے عیش اور تحقیق کا نظام درہم بدہم ہو جاتا ہے، اور وہ موت کو اپنے عیش و عشرت کے لیے مقبول سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی موت کا وہ ذکر نہیں کرتے، کبھی موت کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی خراباتیاں اور یہ رنگ ریلیاں جو دنیا میں منائی جا رہی ہیں، اس بات کو موقوف ہے کہ موت نہ آئے، جس دن موت آئے گی تو نہ یہ محلات ہوں گے، نہ یہ عیاشیاں ہوں گی اور نہ یہ بدکاریاں ہوں گی، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کو موت سے کوئی تعلق نہیں اور موت سے کوئی ذکر نہیں۔ یہ وہ گروپ ہے جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ اب فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا رزلٹ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آن کر دیا۔ اس کیٹیگری اور اس پارٹی کے متعلق تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ اب آ جائے دوسرا گروپ وہ ہے کہ موت سے کیوں نہیں ڈرتا، لیکن موت سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا، یہ بات نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ گناہگار ہے، ابھی اس کے پاس پوری نہیں، ابھی اس کے پاس کمائی نہیں، ابھی اس کے پاس آواز نہیں، اس لیے وہ موت سے ڈرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کریں، اچھے اعمال کریں، تجھے راضی کر لیں، پھر میری بات ہے۔ تو یہ جواب ایسی ہے کہ اگر اس کا ارادہ صحیح ہے اور نیت اچھی ہے تو اس کو توبہ کی توفیق عطا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کی مغفرت فرما دیگا۔ یہ دوسری جماعت ہے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے جو میرے دوستوں موت کو لگتا ہے چہرے کے ہر بات تھا، وہ موت کو پسند کرتا ہے، اس قدر پسند کرتا ہے کہ جس طرح ایک صاف ہوا پیاسا پانی کو پسند کرتا ہے اور ایک شدید بھوکا کھانا کھانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اس سے زیادہ کی جماعت موت ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اس جماعت کی نظر میں وہ جانتی ہے کہ موت ہی ایک ایسی دیوار ہے جو میرے اور رب کے درمیان حائل ہے، جس دن یہ دیوار گری اس دن ہم ہو گئے اور رب کا جلوہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے حجاب نظارہ کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں دیکھیں گے۔ یہ وہ جماعت میرے دوستوں کو شاہوں کی اللہ والی جماعت، الحمدللہ بڑی بابت کا جماعت ہے، سبحان اللہ۔ ایسی جماعت کا کیا پوچھنا اور ایسی جماعت کا کیا کہنا۔ اور چوتھا گروپ وہ ہے میرے دوستوں کہ نہ وہ موت کو پسند کرتا ہے نہ وہ زندگی کو پسند کرتا ہے، وہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے۔ یہ جماعت سب سے اونچی ہے، یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں فلاح کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ کچھ نہیں، بس جو کچھ اللہ کی مرضی وہ ٹھیک ہے، زندگی بھی ٹھیک اور موت بھی ٹھیک، جو ہوتا ہے بس وہی۔ بہرحال میرے دوستوں یہ چار جماعتیں ہیں موت کے سلسلے میں۔ آپ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور ہم دیکھیں کہ ہمارا ان چار جماعتوں میں سے کس جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ ایک مجلس ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، خوش بدلی کی باتیں ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزرتا حضور نے فرمایا اذکروا عالم اللذہ، اے ہنسنے والوں، خوش طبعی کرنے والوں، اے اس کو بھی یاد کر لو جو لذت کو ختم کرنے والی ہے۔ یعنی اے لوگوں موت کو بھی تو یاد کرو، تم موت کو بھول کر کے اور خوش طبعی کی باتوں میں مشغول ہو، تم موت کو یاد کرو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک نوجوان سرکار دو عالم کی مجلس میں کھڑا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرمائیے کہ مسلمانوں میں فرقدار کون ہے، کون وہ ہے
تو ہم کہیں کہ آخر ہے اچھا ہے سرنداز بولنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں اچھا وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ موت کے لیے تیاری کرے. یہ بات جس کے اندر پیدا ہو گئی اس کا دل حاصل نہیں ہوگا. دنیا کے لاکھ میں پڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فراموش نہیں کرے گا. کسی عمدہ بات بیان کی گئی. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور میں موت سے محبت نہیں کرتا. حضور کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے کہ موت سے میں محبت کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کچھ مال ہے. ارشاد فرمایا کہ جتنا مال ہے سب کو آگے بھیج دو. کیوں کہ جب تمہارا مال آگے چلا جائے گا تو لوگوں کا یہ نیچر ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے. جب تم اپنے مال کو پہلے بھیج دو گے اللہ کے یہاں تو پھر تم موت سے محبت کرنے لگو گے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ پہلے ہی ہم نے اپنا مال اللہ کے یہاں بھیج دیا ہے. اور اگر تم مال چھوڑ کر چلے گئے تو تمہارا جس مال میں اٹکا ہوگا اس کی وجہ سے موت سے تعصب نہیں پیدا ہو سکے گا, موت سے محبت نہیں پیدا ہو سکے گی. میرے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا راستہ دیکھتے رہتے ہیں انسانوں کے ہاتھ میں جانور ہوتے ہیں. ہر جانور جو بھی انسان کے قبضے میں جب انسان چاہتا ہے سمجھ کر کے اپنی خوراک بنا دیتا ہے. ایک جانور بڑا سے بڑا جانور انسان کے سامنے ہے اور اس جانور کی لگام اس کی رسی انسان کے ہاتھ میں ہے. جب انسان چاہتا ہے اس رسی کو کھینچتا ہے اور انسان چاہتا ہے جانور کو وہ گھما دیتا ہے. میرے دوستوں ہماری تصویر بھی تو کسی کے قبضے قدرت میں ہے. وہ جب چاہے جس وقت چاہے اپنے پاس بلا لے. کچھ تو تیاری کرنی چاہیے انسان کو ہر وقت اچھا باتیں ہمیں جانے کے لیے اور سب بیٹھ کہنے کے لیے سجا پہنا چاہیے. اس بندے مومن شان میرے دوستوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار انور اور قبر انور کی زیارت کی میں نے اجازت اللہ سے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دی گئی کہ اے رسول اے پیارے رسول جاؤ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم قبرستان جایا کرو. جب تم قبرستان جاؤ گے تو وہاں تمہیں موت یاد آئے, وہاں تم اپنی موت کو یاد کرو گے اور اس سے تمہیں عبرت حاصل ہوگی. تم سمجھ سکو گے کہ ایک دن ہمیں اس کا حق بتانا ہے. اللہ اللہ جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں ان کی یہ چرچا شامت ہے اور حدیثوں میں غریب و غریب غصہ ان لوگوں کے لیے دیا گیا جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کرتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ حضور کیا کوئی ایسا بھی طریقہ ہے کہ آدمی بغیر شہید ہوئے شہیدوں کے ساتھ ہو جائے. مسلمان ہے بندے مومن ہے مگر شہادت کا درجہ اسے نہیں ملا, شہید وہ نہیں ہوا لیکن وہ چاہتا ہے کہ شہیدوں میں شامل ہو جائے. یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل
ارشاد فرمائیے کوئی طریقہ بتائیے کہ جس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ شہادت کے بغیر شہیدوں میں شامل ہو جائے. سرکار بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک عمل اور ایک طریقہ ایسا ہے کہ آدمی شہید نہ ہو مگر شہیدوں میں شامل ہو جائے. وہ کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دن بھر میں اگر 20 مرتبے موت کو یاد کرے، سبحان اللہ، 20 مرتبے اگر موت کو یاد کر لے پھر یقیناً وہ شہید نہ ہونے کے باوجود وہ شہیدوں میں شامل ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جتنے فتنے دنیا میں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تحفظ فرعونیت، وہ کہتا ہے میں بڑا، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا، چھوٹے بڑے کا جھگڑا، امیر اور غریبی کا جھگڑا، میں اور تو کا جھگڑا، یہ سب کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے ہے کہ آدمی اس ٹکڑے کو دیکھتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ قبر کے جانے کے بعد آج جو محلات میں زندگی گزار رہے ہیں پر قبر کی پڑھائی کو فری ہو کی زندگی اور جو دوست کو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ سرکار دوارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور مرنے کے بعد تمہارے معاملات کیا ہوں گے تو نہ تمہیں کھانا سماج کو نہ تمہیں پینا سماج. انسانوں ارے تمہیں تو موت کے متعلق بہت سی چیزیں معلوم ہیں. اگر ان جانوروں کو موت کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے تو یہ جانور جو تمہیں بلکہ دبلے پتلے نظر آئے. مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا دیکھو کہ ہمارا یہ وجود اور ہماری یہ چال اور ہماری یہ جو حرکت اور نقل ہے یہ سب کچھ ایک پر چھایا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ یہ سماج ختم ہو جائے. فرمایا گیا کہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرو. اور اس سے ہوگا کیا کہ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو پھر میرے دوستوں ہماری نظر اللہ پر ہوگی، اور جس کی نظر اللہ پر ہو گئی وہ تمام دنیا کے شکلوں سے ختم ہو گیا. اسی لیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ایک جنازہ جا رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ یہ جنازہ اس میں جو مردہ ہے یا تو یہ خود راحت پا گیا یا دوسروں کو یہ راحت دے گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو وہ خود راحت پا گیا، آرام پا گیا، یعنی اگر یہ بندے مومن تھے اور نیکوکار تھے تو پھر دنیا کی مشقت سے، دنیا کی پریشانیوں سے اور ہنگامہ آرائیوں سے بچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، راحت پا گیا. اور اگر یہ بدکار ہے تو لوگ اس سے راحت پا گئے. کیوں کہ میرے دوستوں بدکار کا وجود زمین کے لیے، آسمان کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے بہت ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں بارش کیوں نہیں ہوتی، مہنگائی کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے، آپس میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں، فسق و فجور اور یہ تمام جو باتیں ہیں یہ سب کیوں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستوں کہ جب آدمی دنیا میں خدا کی زمین پر گناہ کے کام کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، تو پھر اس سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے، آسمان بھی پناہ مانگتا ہے، جانور بھی پناہ مانگتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اگر مر گیا تو پھر یہ ہے کہ جو لوگ اس سے پناہ مانگتے تھے ان کو آرام مل گیا. آپ ذرا اندازہ کیجیے اور اس کو دیکھیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام کیا ان کی نظر ہماری طرف نہیں ہے؟ ملک الموت کا پہلا ہماری پر لگا ہوا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے اس وقت ملک الموت دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کون بندے مومن مسجد کی طرف جاتا ہے اور خدا کی نماز پڑھتا ہے. اور ایسا بندہ جب موت کا وقت قریب ہوگا تو ملک الموت آئیں گے اس وقت اور کہیں گے
میاں تم اس کو چھوڑ دو، میں خود اس کی حفاظت کے لیے آ گیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جو پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں اے مسلمانوں، ذرا اس چیز کو بھی دیکھو، مرنے والا مر جاتا ہے، بیٹے چیختے ہیں، لڑکیاں چیختی ہیں، ٹی وی دھاڑے مار مار کر روتی ہے، ملک الموت کہتا ہے اے رونے والوں تم کیوں روتے ہو؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے اس کا رزق نہیں لیا، جب اس کا رزق پورا ہو گیا تو یہ دنیا سے جا رہا ہے، میں نے اس کی عمر نہیں لی، جب اس کی عمر پوری ہو گئی تو یہ دنیا سے جا رہا ہے اور تم روتے ہو۔ ارے تمہیں تو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، کیوں کہ یہ وہ مکان ہے، یہ وہ بلڈنگ اور یہ وہ محل جس کے اندر یہ بوتا پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھو میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک تم دنیا میں زندہ ہو، یہاں تک کہ تم ایک ایک ختم ہو جاؤ گے اور یہ خالی مکان باقی رہے گا، میں آتا رہوں گا۔ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ملک الموت کی آواز لوگوں کو سنائی دے دے تو وہ مردے کو بھول جائے اور اپنی مصیبت میں پھنس جائے۔ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس نے حاضر اور عرض کیا کہ حضور اے ام المومنین، اے مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ ان کے حضور، آپ ارشاد فرمائیے کوئی طریقہ بتائیے کیونکہ ہمارا دل بڑا سخت ہے۔ لوگوں دل کی سختی کا بھی علاج سنتے چلے، دل بڑا سخت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تو تم کو چاہیے کہ تم موت کو یاد کیا کرو، جب تم موت کو یاد کرو گے تو یہ جو تمہارا سخت دل ہے یہ نرم پڑ جائے گا۔ اللہ اللہ کتنی خوبیاں ہیں اس موت کی یاد میں، ابھی آپ نے سنا اور ایک حدیث اور سن لیجیے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا، پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور ایک آدمی شہید نہیں ہوا لیکن شہیدوں کا درجہ اس کو کیسے ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 25 مرتبہ یہ دعا کرے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، جو یہ دعا کرے روزانہ 25 مرتبہ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شہیدوں کا درجہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ دوستوں اور سننے والوں، کان کھول کر سنو اور غور کرو کہ یہ معاملہ کس قدر اہم ہے اور کس قدر توجہ کے قابل ہے۔ ایک انسان اپنے وجود پر گھمنڈ اور تکبر نہ کرتا اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتا۔ الہ العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔